سورہ رحمان آیت نمبر 3 سے 6 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، صدق اللہ العظیم۔ کل کی آیتوں میں تھا کہ اللہ رحمان ہے، سورت کا نام بھی رحمان۔ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ لوگ اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، مانتے ہیں نہیں مانتے، یہ اس کی رحمت ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہر ایک کو ایک وقت مقرر دیا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، انسان پکڑے جاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں اللہ کی رحمت ہے عام، اور رحیم وہ آخرت میں ہوں گے، اس کی رحمت ایمان والوں کو ڈھانپ دے گی۔ اور فرمایا یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے، علمہ القرآن، جس نے تمہیں قرآن سکھایا ہے، یہ رحمت ہے۔ قرآن بھی رحمت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ قرآن اترے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس پہ قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا، وہ بھی جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ قرآن بھی رحمت ہے۔ بیت اللہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے، قبلہ جس کی طرف ہم منہ کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان، سب سے بڑی نعمت تو قرآن ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ جو اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے وہ صلاحیتیں انسان کو دیں، تمام کائنات کا یہ جوہر ہے، دولہ ہے کائنات کا، ساری کائنات اس کی خدمت کے لیے۔ جنات بھی انسان کی طرح مکلف ضرور ہیں، لیکن نبی ان میں نہیں ہے، وہ انسانوں کے تابع ہیں ہدایت میں، نبوت میں۔ فرمایا علمہ البیان، انسان کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی، سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اور پھر بیان ہے، علمہ البیان۔ اللہ نے قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، تعلیم دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو اس کا درس دیا۔ اب دیکھیں قرآن کریم اسی شکل میں محفوظ ہے جیسے اترا تھا، جیسے اس وقت دلوں میں محفوظ تھا، آج بھی ہے، زبانوں پہ پڑھا جاتا تھا، آج بھی ہے۔ نبوت کا پہلا فرض ہی ہے کہ قرآن کریم اللہ کے نبی تمہیں پڑھاتے ہیں۔ علمہ الکتاب، قرآن کہتا ہے کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کو سمجھے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے قرآن۔ انسان کی پیدائش سے بھی پہلے جو بڑی نعمت کا ذکر کیا وہ قرآن کا کیا۔ قرآن مجید سے ہم کتنے دور ہیں، کتنا عمل ہے ہمارا قرآن پہ۔ یہ تو ہم کہتے ہیں جی اس ملک کا یہ دستور ہے، اس ملک کا یہ قانون ہے، اور مسلمانوں کا قانون اور دستور قرآن ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کی پھر تشریح حدیث میں فرمائی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، وہ خود سوچیں کہ قرآن اللہ نے کس کو سکھایا، کس پہ اترا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر آپ نے بیان فرمایا، حدیث تو اسی کو کہتے ہیں۔ تو جو حدیث کو نہیں مانتے، حقیقت میں وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ وہ منکر حدیث اور منکرین قرآن، وہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے علمہ البیان، ہم نے انسان کو بیان سکھایا۔ اس کی دل میں جو کچھ ہوتا ہے، جو ضمیر کے اندر ہوتا ہے، وہ اس کو بیان کرتا ہے۔ اگر یہ خوبی نہ ہو، آپ نے گنگوں کو دیکھا ہوگا، بہروں کو دیکھا ہوگا، جو گنگے ہوتے ہیں زبان سے بول نہیں سکتے، وہ بہرے بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔
جب سنیں گے نہیں تو وہ بولیں گے نہیں. جس بچے کو بھی آپ دیکھیں نا جو گونگا ہوگا وہ بہرا بھی ہوگا. تو اللہ نے ایسے پیدا فرما دیے عبرت کے لیے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو تم بولتے ہو اور دنیا جہان کی باتیں کرتے ہو بولتے ہو، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے یہ زبان تو تمہیں قرآن کے لیے دی ہے. سب سے پہلا جملہ جو فرمایا اللہ نے احسان کیا وہ کس کا ذکر کیا؟ الرحمن علم القرآن. رحمان کی رحمانیت کا، رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے قرآن تمہیں سکھایا ہے. تمہاری زبان پہ تو قرآن آنا چاہیے. اب بھی قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں جو صحیح قرآن پڑھتے ہیں؟ بہت کم. قرآن کو صحیح پڑھنا ہے، تلفظ کا لحاظ کر کے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھاتے. صحابہ عرب ہونے کے باوجود قرآن سیکھتے تھے. باقی چیزیں تو ہم سیکھتے ہیں، دنیا جہان کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، قرآن مجید نہیں سیکھتے. چند دن پہلے میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا. ہمارے ایک صوبے کا چیف جسٹس تھا، سرکاری دورے پہ کہتے سعودیہ گیا، پھر انہوں نے عمرہ کرایا. صبح کی نماز ہم حرم میں پڑھ رہے تھے. وہ کہتا ہے تو جب امام صاحب نے سورہ یاسین کی آیت پڑھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ جرم کرنے والے، اللہ کے مجرم اور باغی الگ ہو جائیں. تو کہتے ہیں امام صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ کہیں ہم نہ ہو جائیں. جو قرآن کو سمجھتے ہیں قرآن دل پہ اثر کرتا ہے. تو کہتے ہیں اس کے پیچھے لوگ بھی رونے لگے. مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں تو عربی نہیں جانتا تھا، چیف جسٹس تو تھا. کہتا ہے پھر ایسا ہوا، نماز کے بعد میں نے ساتھیوں سے پوچھا جب کمرے میں آگے کہ یہ کیوں رو رہے تھے؟ تو انہوں نے بتایا بھئی یہ عربی سمجھتے ہیں، قرآن مجید یہ فرما رہا تھا کہ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے، اس میں مجرم الگ ہو جائیں گے. دنیا میں تو مکس رہتے ہیں سارے، منافق، ایمان والے، مجرم. قیامت کے دن وہ الگ ہوں گے، ان کی ٹولیاں، ان کی نشانیاں، علامات. اس پہ وہ رو رہے تھے، اور جو عرب تھے، عربی سمجھنے والے، وہ بھی پیچھے رو رہے تھے. آپ کو کئی دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا ہوگا، حرم میں کئی دفعہ ائمہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، لوگ بھی. تو کہتا ہے پھر میں اپنے آپ پر رونے لگا. وہ چیف جسٹس کہتا ہے کہ بھئی ساری دنیا کی کتابیں تو نے پڑھی ہیں، قرآن کو نہیں پڑھا، کیا فائدہ تیری زندگی کا؟ تو کہتا ہے اس نے میری زندگی کو بدل دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا بھی صحیح ہے، پھر اس کو سمجھنا بھی ہے. قرآن کہتا ہے انسان کو پیدا کرنا اللہ کی بڑی نعمت، لیکن سب سے بڑی نعمت قرآن ہے. پھر اللہ نے جو انسان کو بیان سکھایا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. ہاتھ پاؤں یہ سب نعمتیں ہیں، لیکن آپ نے اندھے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے عالم. چند سال پہلے سعودیہ کا جو بڑا مفتی تھا، اس کی بہت ساری کتابیں ہیں. عبداللہ بن باز، وہ نابینا تھے، آنکھوں سے معذور تھے، لیکن دل ان کا بیدار تھا، علم بڑا تھا ان کے پاس. تو یہ بیان کی کیفیت سب سے بڑی نعمت ہے. آنکھیں نہیں ہیں لیکن بیان، کتابیں لکھی، لکھواتے تھے. ہاتھ نہیں ہے پھر بھی بیان اگر ہے نا تو وہ اپنا معافی ضمیر ظاہر کر سکتا ہے. اگر بول نہیں سکتا تو وہ کسی کو کچھ بتا نہیں سکتا، اشاروں سے بتائے گا. لیکن بیان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں. تو اس زبان کو قرآن کے پڑھنے میں، قرآن کو سمجھانے میں، سمجھنے میں استعمال کریں. کان بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. تو اللہ کا دین سنیں، حق کو سنیں. دنیا جہان کی باتیں تو سنتے ہیں، لیکن دین اور قرآن کو ہم نہیں سنتے، بھاگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان. پھر اللہ کی بڑی نعمتیں اس کے بعد جو ہے وہ سورج ہے، چاند ہے، جو اپنے حساب سے جاری ہے، بحسبان. سورہ یاسین میں فرمایا والشمس تجری لمستقر لها. سورج اپنے مستقر پہ جاری ہے. سورج کی حرکت ہے، وہ بڑی تیز حرکت ہے، زمین کی بھی ہے. تو سورج اپنی مدار میں اور چاند اپنی مدار میں کتنی تیزی کے ساتھ، کتنا کروڑوں میل دور ہے ہم سے، اربوں میل، اور اس کی تپش آتی ہے.
اس کی مدار میں کتنی تپش ہوگی، لیکن نہ مدار سے وہ باہر نکلتا ہے، نہ آگے پیچھے ٹائم ہوتا ہے کہ آج سورج آدھا گھنٹہ لیٹ ہو یا چاند، وہ اپنی مدار میں اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ فرمایا یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت یسجدان، یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ سورج اور چاند کے ان پہ اثرات پڑتے ہیں۔ یہ جو فروٹ، کھیت، اب گندم نہ ہو، کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں تو ہماری زندگی محال ہے نا، ان کا سورج سے بھی تعلق ہے، چاند سے بھی تعلق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا جب چاند پہلی سے آگے بڑھتا رہتا ہے، مد و جزر ہوتا ہے سمندر میں، سمندر کے بخارات اٹھتے ہیں، پھر بارشیں آتی ہیں، اللہ کا ایک نظام ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور سورج اور چاند نہ ہو تمہارے یہ کھیت باغات، یہ درختوں پہ میوے یہ نہیں پکیں گے۔ اس طرح اللہ کا ایک غیبی نظام کام کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے النجم، اس درخت یا پودے کو جس کا تنا نہ ہو، شجر جس کا تنا ہو۔ فرمایا درخت بغیر تنے کے جو بیلیں ہوتی ہیں، یہ آپ جتنی بھی چیزیں کھاتی ہیں، خربوزے ہیں اور بڑی چیزیں جو زمین پہ بیل کی شکل میں ہوتے ہیں، تربوز کھاتے ہیں، باقی چیزیں اور درختوں پہ میوے۔ فرمایا یہ سب کے سب کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ اور انسان، کتنے انسان ہیں؟ اس لیے کافر کہتے ہیں کہ جس دن مسلمان 90% نمازی بن گئے اس دن دنیا میں پھر ہماری خیر نہیں ہوگی۔ تو نماز اور سجدہ ہر وقت اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اس کے حکم کے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری بڑی بڑی نعمتیں سمجھتے ہو، تم ان کو دیکھتے ہو، یہ کس نے پیدا کی؟ یہ میری رحمت کا تقاضا ہے، اور یہ بھی میری رحمت تھی کہ تمہیں میں نے پیدا کر دیا، اور یہ بھی میری رحمت ہے کہ میں نے نافرمانوں کو بھی ایک وقت دیا ہے، ابھی پکڑا نہیں ہے، جب وقت پکڑ کا آتا ہے ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی پکڑ بھی بڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، ہدایت کاملہ سے نواز دے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔